میں آج بھی باہر کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، آتی سردیوں کے دن تھے۔ اس بارش کی ٹھنڈ میری ہڈیوں میں گھس رہی تھی، مجھ سے کھڑے ہونا محال تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، بہو مجھے اندر آنے دو، باہر نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ لیکن وہاں میری پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تبھی ساتھ والے گھر کی شریفہ باہر نکلی۔ اس نے مجھے یوں اس طرح سے کھڑے دیکھا تو جلدی سے بولی، خالہ آپ باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ سبھی میرے حالات سے واقف تھے۔ چلو اندر۔ شریفہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کچا تھا، بارش کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل پکا تھا، نرم تھی، اچھی تھی، جس نے مجھے پناہ دی۔ پہلے تو اپنا ایک جوڑا دیا کہ یہ پہن کر گیلے کپڑے اتار دو۔ اس کے بعد شریفہ نے جلدی سے کمرے میں پڑا ہوا بکل اٹھایا، اس میں آگ جلائی اور وہیں پر چائے بنانے لگی۔ کام کے ساتھ ساتھ بیچاری افسوس بھی کرتی جا رہی تھی، کیسی بہو ہے، ہم نے تو ایسا کبھی اپنی ساس کے ساتھ نہیں کیا۔ خالہ یہ آپ کی دی ہوئی چھوٹ ہے، پہلے دن ہی چٹیا سے پکڑ کر رکھتی تو یہ جرت نہیں تھی اس منحوس عورت کی کہ یہ دن آتا۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی سمجھ جاؤ، ورنہ بہت زیادہ حالات بگڑ گئے تو کسی دارالامان میں پڑی اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہوگی۔ چائے پکنے کے ساتھ ساتھ شریفہ کی زبان بھی بہت روانی سے چل رہی تھی۔ میں چپ کر کے اس کی بات سنتی رہی، کیونکہ یہ وہی نصیحتیں تھیں جو کم و بیش ہر ملنے والا مجھے دیتا تھا، لیکن چاہ کر بھی میں ان پر عمل نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے چائے پیالی میں ڈالی تو گھونٹ گھونٹ گرم سیال جیسے ہی اندر اتارنے لگی، ایک دم سے پورے جسم کو سکون مل گیا۔ اس نے کھانا بھی کھلایا، پھر بولی، بس دفع کرو اس کٹنی کو، میرے ساتھ رہو، اکیلی رہتی ہوں، مجھے موقع دو خدمت کا، ایسے اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میں نے مسکرا کر اسے ڈھیر ساری دعائیں دی، پھر بولی کہ صحیح کہتی ہو، جو بھی ہو عیش اپنے گھر کی ہوتی ہے، وہ اور کہاں پر ہے۔ غلطی میری تھی، ایسے ہی اس کے چھوٹے سے بچے کو ڈانٹ دیا تو ماں کو غصہ تو چڑھے گا ہی نا۔ اب تم بتاؤ، اگر تمہاری اولاد کو کوئی کچھ کہے گا تو کیا حال ہوگا۔ باتوں باتوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ شریفہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ بیٹھی ہوں۔ وہ چپ کر گئی تو میں نے اس سے معافی مانگی، کہا، بیٹا معاف کر دینا، بڈھی ہو رہی ہوں، سٹھیاتی جا رہی ہوں، کسی بات کا دھیان نہیں رہتا، موقع محل ہی نہیں دیکھ پاتی۔ جیسے ہی جانے کے لیے اٹھی تو وہ فوراً بول پڑی، ٹھیک ہے چلی جانا گھر، لیکن آج رات میرے ساتھ رک جائیں۔ اس کی بات میں اس قدر اصرار تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پائی، اور اس بات میں سر ہلا کر اپنے رکنے کا پروانہ دے دیا۔ اس نے جلدی سے میری چارپائی کمرے میں بچھائی اور بستر لگانے لگی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، میری چارپائی جس دیوار کے ساتھ تھی اس میں ایک چکور سا تھوڑا سا بڑا روشن دان تھا، جہاں سے کمرے کے باہر لگے درخت کی شاخیں صاف نظر آتی تھیں، ایک دو تو اندر بھی جھانک رہی تھیں۔ مجھے وہ حصہ بڑا خوبصورت لگا تو میں نے شریفہ کو اس جگہ چارپائی بچھانے کا کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ شام تو ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ہم دونوں اپنے بستروں میں دبک گئے اور آگ والا بٹھل درمیان میں رکھ دیا۔ زیادہ سردی تو نہیں تھی، یہ تو ابھی سردیوں کی آمد تھی، لیکن ہم بوڑھی جانوں کے لیے یہی بہت زیادہ تھی۔ آگ کی وجہ سے کمرہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ شریفہ بیٹھی مجھے ارد گرد کے قصے سنانے لگی، باتوں باتوں میں ہی بولی کہ خالہ یہ جو درخت دیکھتی ہو نا، اس پر سایہ تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، لیکن جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تب سایہ تھا، سبھی بات کرتے تھے۔ اس نے اپنے تئیں مجھے بڑی معلومات دی تو میں نے سر اس بات میں ہلا دیا اور کہا کہ ہاں سنا تو یہی ہے کہ اس پہ سایہ تھا، لیکن نہ آج تک کسی نے دیکھا نہ ہی سنا، اور تو اور کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ سب وہم کی باتیں تھیں۔ یہ بات سن کر شریفہ سوچ میں پڑ گئی، پھر دھیرے سے بولی، میری ساس نے بتایا تھا جب وہ اس گھر میں آئی تھی نا، اللہ بخشے، تو ایسے ہی سردیوں کے دن تھے، انہوں نے درخت کی چھنگائی کرنی تھی، لیکن جیسے ہی کمہار اوپر چڑھا اور کلہاڑے کا وار درخت پر کیا تو بیچارہ اسی وقت نیچے گر گیا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اس کی۔ تب تو کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ ایک اور بندے کو چھنگائی کے لیے بلایا، وہ بھی ایسے ہی تھا، اس نے ایک دو شاخیں چھانٹ بھی دی تھی، لیکن گھر گیا تو ایسا بخار چڑھا کہ بس اللہ کو ہی پیارا ہو گیا۔ اس پر لوگوں کو تھوڑا بہت شک ہوا۔ جب تیسرے بندے کو ڈھونڈنے لگے تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں موت کے منہ میں جانا چاہتا۔ بس تبھی سے لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اس پہ سایہ ہے۔
اب اللہ جانے وہ اتفاق تھا یا سچ مچ کا سایہ، میں نے تو کانوں سنی آپ کے سامنے دہرا دی۔ میں نے بھی سر اس بات میں ہلایا اور کہا کہ ہاں یہ سب تو میں نے بھی سنا تھا، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اتفاق تھا۔ اگر جن ہوتے تو کسی کو نقصان نہ پہنچاتے، گھر سے چیزیں غائب نہ ہوتی تمہارے، اکیلی رہتی ہو، کبھی کوئی حادثہ تو نہ ہوا، پھر کیسے ہوا سایہ؟ میں نے مت کی بات کی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، پھر کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولی صحیح کہتی ہو خالہ، میں ہی جھلی ہوں، پتہ نہیں کس دور کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہوں۔ اچھا ایسا کرو، میں دانے لے کر آتی ہوں، وہ بھون دو، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ دانے لینے چلی گئی تو میں نے ایک نظر اس درخت کو دیکھا اور مسکرا دی۔ بھلا کیسے اتفاق کو بڑے آرام سے کسی بھی ایسی ویسی چیز سے ملا دیا جاتا ہے، اور پھر لوگ اسے اپنا عقیدہ بنا کر بلا وجہ ساری عمر اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں شریفہ واپس آ گئی تو ہم نے اسی آگ پر دانے بھونے اور کافی دیر تک کھاتے ہوئے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس وقت میں اپنے گھر میں ہوتی تو بس اپنے کمرے میں پڑی کھانس رہی ہوتی یا بھوک سے بلبلا رہی ہوتی، میری بہو بچوں کو زور زور سے مارتے ہوئے مجھے باتیں سنا رہی ہوتی۔ کیا زندگی ہے وہ بھی، یہ سوچ کر ایک پھریری سی میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شریفہ تو جلدی سو گئی، جبکہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اچانک میری نظر جلتی بجھتی آگ پر پڑی تو ایسے لگا جیسے اس آگ میں سے عجیب سی بو نکل رہی ہو، حالانکہ کافی دیر سے آگ جل رہی تھی، لیکن اس طرح کی عجیب بدبو نہیں آئی تھی۔ میں نے آگ کے قریب ہو کر سونگا تو وہاں سے بہت عجیب سی بدبو ناک کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ یہ کیا چلا گیا اس کے اندر؟ یہ سوچ کر میں نے قریب پڑی لکڑی سے آگ ہٹائی تو اس مدھم سی آگ میں ایک بڑا سا شعلہ لپک کر میرے بالکل قریب آیا۔ ایک پل کے لیے تو ایسا لگا کہ وہ شعلہ آگ کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لمبی بازو ہے جو آگ میں سے نکل کر مجھے پکڑنا چاہتی ہے۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے اس بازو کے آگے ہاتھ کی انگلیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن جب دوبارہ دیکھا تو وہاں صرف ایک بلند ہوتا شعلہ تھا، جو جتنی جلدی اوپر اٹھا تھا اتنی جلدی سے واپس بھی بیٹھ گیا تھا۔ یہ سارا کھیل صرف ایک لمحے کا تھا، ایسا کہ میں سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ابھی کیا ہوا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ محسوس کیا کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آن دھمکے گا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ بس بار بار یہی سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ میں نے پانی کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، لیکن کمرے میں پانی نہیں تھا۔ رات بھی گہری ہو رہی تھی۔ میں نے جوتا پہنا اور باہر پانی لینے چلی گئی۔ کچن میں جانے کے بجائے نلکے سے ہی منہ لگایا اور نلکا چلانے لگی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ نلکا بہت بھاری تھا، چلنے میں اتنی شدید مشکل پیش آتی تھی۔ جب بھی محلے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو سارا محلہ شریفہ کے گھر سے ہی پانی بھرتا تھا اور یہ شکایت کرنا نہیں بھولتا تھا کہ تمہارے نلکے کی ہتھی بہت بھاری ہے، ہم سے نہیں چلتی، تم کیسے چلا لیتی ہو؟ جس کا وہ ہنس کر جواب دیتی کہ اب تو عمر ہو گئی ہے اس نلکے کو چلاتے، تو چل ہی جاتا ہے۔ میں نے خود باہر آ کر نلکا چلا کر دیکھا تو بہت مشکل ہوئی، لیکن پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا، سو منہ لگا کر نلکے کی ہتھی پر ہاتھ دھرا اور پورا زور لگا کر چلانے کی کوشش کی، مگر حیران کن طور پر وہ نلکا بڑے آرام سے چل گیا، بلکہ ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا جیسے میں نے صرف ہتھی پر ہاتھ رکھا ہے، ورنہ نلکا کوئی اور میرے لیے چلا رہا ہے۔ اتنی آسانی سے چلتا نلکا دیکھ کر میں نے حیرت سے سر اٹھایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنی حیرانی میں نے پانی بھی نہیں پیا۔ دوبارہ سے منہ لگایا تو تب بھی بڑے آرام سے نلکا چل گیا اور میں پانی پی کر اندر آ گئی۔ یہ تو بہت عجیب تھا، میرے دل نے سوچا۔ پھر دماغ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جس رخ سے میں اس نلکے کو چلا رہی تھی وہ اس رخ سے آسانی سے چل جاتا ہو۔ یہ بات سوچ کر تھوڑا سکون آیا۔ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی بے چینی سی تھی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو میرے دل میں بھی یہی بات تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تبھی نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ وہ دیوار سردی کی وجہ سے ٹھنڈی ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی ٹیک لگائی تو وہ بہت گرم تھی۔ مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ پیچھے سے کمر کی ٹکور بھی ہو رہی تھی۔ بارش میں کھڑے رہنے کی وجہ سے جسم میں ہلکی ہلکی دردیں بھی نکل رہی تھیں،
لیکن جیسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی پورے جسم میں گرماہٹ سی اتر گئی۔ میں دیوار کے ساتھ لگی درخت کی شاخوں کو دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے وہ شاخیں مجھے بازو سے محسوس ہوئے جو ہاتھ میری طرف بڑھا رہے تھے۔ کمرے میں ملکجا سا بلب جل رہا تھا جس میں کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بڑے غور سے ان شاخوں کو تکنے لگی۔ وہ میرے سر کے قریب پہنچی تو میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اتنا بھیانک منظر تھا جیسے کسی نے ان شاخوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچا کر میرے قریب کیا تھا۔ میری چیخ سے شریفہ اٹھ گئی اور ہونک بنی پوچھنے لگی، کیا ہوا خالہ، ڈر گئی ہیں کیا؟ میں نے کانپتے ہوئے روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ شریفہ نے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، کیا ہے وہاں پر؟ مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے حیرانی سے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بھی دوبارہ ملی مگر وہاں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شریفہ مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے سائے والی بات کو خود ہی اتفاق سمجھ کر جھٹلا تو دیا تھا، لیکن اب اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہیں آپ۔ میں نے غور کیا تو وہ بلا واسطہ میرا مذاق بنا رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس درخت پر میں نے جنات کی موجودگی کو صرف ایک بات کہہ کر ٹال دیا تھا، تو اب مجھے کیا ہوا؟ میں نے بغیر کچھ کہے اپنی ٹانگیں سیدھی کیں اور لیٹ کر سو گئی۔ وہ بھی کچھ ہی دیر میں سو گئی، لیکن میں صرف 1 ہی گھنٹہ سو پائی۔ میری آنکھ میرے نام کی پکار سے کھلی، زبیدہ، زبیدہ۔ یہ پکار میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک کر اٹھی، جیسے کوئی بہت دور سے مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے شریفہ کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ غور کرنے پر سمجھ آیا کہ وہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے جوتا پہنا، کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر اب چونکہ رات گہری ہو گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی ٹھنڈ کی شدت بھی بڑھ گئی تھی۔ میں نے چادر میں خود کو اچھے سے ڈھانپ لیا۔ باہر آئی تب بھی بہت ہلکی سی نام کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ گردن گھما کر دیکھا تو شریفہ کی چھت پر لوئی کھڑا تھا۔ اس نے کالی چادر میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ گردن گھما کر دیکھا تو شریفہ کے گھر کی چھت پر کوئی کھڑا تھا۔ اس نے کالی چادر میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا اور اونچا لمبا، شاید کوئی مرد تھا۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پریشانی سے سوچنے لگی، آخر کون ہے یہ جو مجھے پکار رہا ہے؟ میں نے چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں دیکھی تو خود پر افسوس ہوا، بھلا اس بیچاری کے کچے گھر میں سیڑھیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو خود چھت پر جانے کے لیے میرے گھر سے سیڑھی مانگ کر لے کر جاتی ہے، اب میں چھت پر کیسے جاؤں؟ حالانکہ مجھے خوف بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی مدد سے میں اوپر جا سکوں۔ میں نے دوبارہ سے چھت پر دیکھا تو وہاں وہ شخص نہیں تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نام لے کر مجھے پکار کر اوپر بلا رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا تو کمرے سے پیچھے مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس طرف گردن گھمائی تو میرے سامنے وہی شخص تھا جو چھت پر کھڑا تھا۔ مجھے پہلے ایسے لگ رہا تھا گویا اس نے چادر لپیٹ رکھی مجھے پہلے ایسے لگ رہا تھا گویا اس نے چادر لپیٹ رکھی ہے مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے لمبا سیاہ رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا جس میں اس کی شکل تک چھپی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی اس نے دھیرے سے پھر میرا نام پکارا، زبیدہ چلو میرے ساتھ۔ یہ نام سنتے ہی مجھے ایسے لگا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، کچھ بھی میرا نہیں بگڑ سکتا۔ میں کسی ڈور کی طرح اس شخص کی جانب کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اور میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں بالکل اس کے قریب پہنچ گئی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ ابھی بھی سیاہ برقعے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے مجھے شریفہ کی آواز آئی، خالہ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے گھبرا کر شریفہ کو دیکھا، وہ سوالیہ نگاہوں سے میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے واپسی اسی پریشانی سے اس سیاہ برقع پوش پر نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے کھڑی تھی وہ وہاں موجود نہیں تھا، البتہ میرا ہاتھ فضا میں ویسے ہی معلق تھا جیسے کسی کو پکڑ کر کھڑی ہوں۔ اب کی مرتبہ میں بہت زیادہ چونک گئی۔ میں نے واپس شریفہ کو دیکھا کہ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا ہو یا وہ بھی تھوڑا حیران ہوئی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بیچاری نیند میں کھڑی جمائیوں پر جمائیاں لے رہی تھی۔ مجھے ایسے چپ کھڑے دیکھ کر وہ شاید جھنجھلا گئی، پھر دوبارہ سے بولی، کیا ہوا خالہ، بولتی نہیں ہو؟
کچھ چاہیے تو بتاؤ. رات کے ساتھ خنکی بھی بڑھ رہی ہے. اوپر سے شام بھر بارش میں کھڑی رہی تھی. ہڈیوں کی چٹک شروع ہو جائے گی. میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پہلے کمرے میں چلی گئی. میں جانتی تھی کہ اسے میری یہ حرکت تھوڑی عجیب لگی ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں تھا. میں اسے برقع پوش کے متعلق کیا بتاتی کہ وہ مجھے لینے آیا تھا. اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی تم وہاں پہنچ گئی اور میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ منظر سے غائب تھا. اس نے اس بات کو صرف میرا وہم ہی تصور کرنا تھا. میں کمرے میں آئی تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہی چلی آئی. اپنے بستر پر بیٹھ کر دھیرے سے بولی، کیا ہوا خالہ؟ بڑی بے چین نظر آ رہی ہو. سب خیریت تو ہے نا؟ پہلے بھی باہر گئی تھیں، اب پھر باہر چلی گئی. کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں آپ کی مدد کر دوں. یا اگر کوئی بات بے چین کر رہی ہے تو میں ہوں نا. خالہ صرف کہتی ہی نہیں ہوں، سمجھتی بھی ہوں. میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہو، دونوں ماں بیٹی بن کر رہیں گی. وہ ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی. میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی. وہ کہہ بھی ٹھیک رہی تھی. رات بھر سے میرے اندر کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی. میں نے بس اتنا کہا کہ ہاں پیاس لگی تھی تو پانی پینے گئی تھی. اب تو نیند بھی آ رہی ہے، سو جاؤ تم. شریفہ نے مجھے بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھا، جو کہ اس کا بنتا بھی تھا. میری حرکتیں واقعی بڑی عجیب ہو گئی تھیں. بس میرے دل میں یہی بات بار بار آ رہی تھی کہ وہ شخص وہی تھا جس کا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس کا ہاتھ پکڑا تو سکون میرے رگوں پے میں دوڑ گیا. مجھے اس کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا، میرے دل نے سوچا. تبھی دماغ میں ایک روشنی کا چھپاکا سا ہوا کہ وہ شخص تھا کون؟ آدھی رات کو شریفہ کی چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اسے میرا نام کیسے پتا؟ اور اس نے خود کو چھپایا کیوں ہوا تھا؟ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چھت سے نیچے کیسے آیا؟ اس ایک سوال کے ساتھ پے در پے بہت سے سوالوں نے میرے دل و دماغ پر حملہ کر دیا. میں بوکھلا کر رہ گئی. پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حالانکہ میرا رونے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے. میں جتنا انہیں دوپٹے سے صاف کرتی وہ اتنی تیزی سے مزید بہہ نکلتے. میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، لیکن اسی وقت ایک احساس میرے دل میں جاگا کہ پہلے میرا دل بہت بھاری اور بوجھل تھا، لیکن جب سے آنسو بہنے لگے میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں. ایسے لگ رہا تھا میرے اندر کی ساری کوفت، پریشانیاں اور دکھ سب کچھ آنسوؤں میں بہہ گیا ہے. میں دوبارہ سے جینے لگی ہوں. میں واپس لیٹ گئی اور ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کرنا چاہے تو میرا چہرہ اور آنکھیں خشک پڑی تھیں. یہ حیرت کا نیا جھٹکا تھا جو مجھے لگا. اس سے پہلے کہ میں اس کے متعلق مزید سوچتی میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں، ان میں غنودگی اتر آئی. میں کچھ سوچنا چاہتی تھی لیکن میرا دماغ سو رہا تھا. اچانک سے میں گہرائی میں اترتی چلی گئی. پھر اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں. میں گہری نیند سو گئی تھی. اگلی صبح کوئی مجھے مسلسل بلا رہا تھا. میں اٹھنا بھی چاہتی تھی لیکن کسی گہری کھائی میں پڑی تھی جہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا. پھر دھیرے سے کسی نے میرا ماتھا سہلایا تو میری آنکھ کھل گئی. میں نے چونک کر اس ہمدرد کو دیکھا تو جان میں جان آئی. شریفہ میرے اوپر جھکی دھیرے دھیرے میرا ماتھا سہلاتے ہوئے مجھے اٹھا رہی تھی. میں نے اٹھتے ہی اسے دیکھا تو شکر ادا کیا. خالہ کتنی دیر سوئی ہو آج؟ میں تو ڈر گئی تھی، آپ کو صبح سے اٹھا رہی تھی. میں نے تو ناشتہ کر لیا لیکن آپ کا نہیں بنایا کہ جب اٹھو گی تب بنا دوں گی. اب دیکھو 12 بج رہے ہیں، ابھی بھی نہ اٹھاتی تو پریشانی زیادہ بڑھ جاتی. مجھے اٹھتا دیکھ کر زبیدہ نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا، پھر کمرے میں ہی چھوڑ کر تیز قدموں سے باہر چلی گئی. میں سمجھ چکی تھی کہ وہ میرا ناشتہ بنانے گئی ہے. تبھی میں نے اپنی چپل پہنی اور اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئی. وہ مجھے دیکھ کر بولی، ساری رات جاگتی رہی ہو؟ میں نے محسوس کیا تھا بڑی بے چین تھی. جانتی تھی تبھی تو نہیں اٹھایا. چلو میں نے اب پراٹھا بنا دیا ہے، ساتھ ہی ساگ کو بھی تڑکا لگا دیا ہے. جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، تب تک میں چائے بنا دیتی ہوں. مجھے اس پر بڑا پیار آیا تو میں دل ہی دل میں اسے دعائیں دیتی واش روم میں چلی گئی. واپس آئی تو میرا گرما گرم ناشتہ تیار تھا. میں جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، شریفہ کے گھر کا دروازہ بڑے زور زور سے بجنے لگا. ہم دونوں ہی ہڑبڑا گئیں. اس نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے میری بہو کھڑی تھی. تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ اندر آئی. مجھے دیکھ کر نہایت بدتمیزی سے بولی، اماں ادھر بیٹھی سکون سے ناشتہ کر رہی ہو،
یہ نہیں دیکھتی اکیلی جان ہوں میں، سارا گھر میرے اوپر، سارے گھر کی ذمہ داری بھی مجھ پر، اور بچے بھی میں ہی سنبھالوں۔ چل کے ذرا چھوٹے کی خیر خیریت دیکھ لو، بخار میں پھنک رہا ہے، میرا تو خود سر درد سے پھٹنے لگا اس کی ری سن کر۔ میں نے بس اتنا کیا بول دیا، گھر سے نکل جاؤ، تو تم واقعی گھر چھوڑ کر ٹھکانہ بدل لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے میں مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک حکم تھا جو وہ مجھے دے رہی تھی۔ میں نے بے بس نظروں سے شریفہ کی جانب دیکھا تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہوئے بولی، اسے کیا دیکھتی ہو، وہ تو ہے ہی پھپھے کٹنی، خود بھی اکیلے رہنے کا شوق ہے، اور تو اور کوئی دوسرا ملے تو اسے بھی اکیلا کر چھوڑے۔ بھائی میری توبہ، جو آئندہ تمہیں گھر سے نکالا تو یہاں آ کر عیاشیاں کرنی شروع کر دیتی ہو۔ اب جیسی بھی رہو گی میرے گھر پہ ہی رہنا، چلو اب۔ وہ بالکل کسی مالکن کی طرح مجھے نوکر سمجھ کر حکم دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے پلٹتی، شریفہ نے بڑے روب سے کہا، دیکھو بی بی، بڑی ہوگی تم اپنے گھر میں، میرے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں اور میرے اکیلے پن کے متعلق مذاق بنانے کی؟ یہ تربیت ہے تمہاری؟ اتنا کہنے کی دیر تھی میری بہو چیل کی طرح جھپٹی، میرا بازو تھام کر وہاں سے جانے لگی۔ تبھی شریفہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک دیا، ساتھ ہی سختی سے بولی، خالہ نہیں جائے گی، یہی رہے گی۔ نکال دیا ہے نا تم نے تو گھر سے، تو کیوں تمہاری اولادوں کے بخار دور بھگاتی پھرے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی میری بہو نے بہت بدتمیزی سے میرا شریفہ سے ہاتھ چھڑوا کر اسے دھکا دیا اور جانے کے لیے پلٹی۔ تبھی میں نے ایک نظر شریفہ کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں نہایت سرخ ہو رہی تھیں، بلکہ ایک طرح سے خون کی باریک دھار ان آنکھوں میں سے بہہ کر اس کے کپڑوں میں جذب ہونے لگی۔ بہو نے تو اسے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا تو دل کانپ کے رہ گیا۔ وہ انسان نہیں لگ رہی تھی، وہ کوئی اور ہی شے لگ رہی تھی۔ بہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو اس نے جھلا کر مجھے جیسے ہی کھینچا تو چیخ کر رہ گئی۔ اس کا بازو مکمل طور پر مڑ چکا تھا اور اس کی بلند و بالا چیخوں نے پورا محلہ گونج اٹھا۔ کچھ ہی دیر میں شریفہ کے گھر محلے کی عورتیں شور شرابہ سن کر جمع ہو گئی تو بہو چیختے ہوئے مجھ پر الزام لگانے لگی، اس بڑھیا نے میرا بازو مڑوڑ کے رکھ دیا، یہ جان بوجھ کر مجھے ذلیل و خوار اور پریشان کرنا چاہتی ہے۔ تبھی تو ایک مرتبہ ذرا سا غصے میں آ کر میں نے اسے گھر سے جانے کا بولا تو برستی بارش میں جا کر کھڑی ہو گئی، رات بھر گھر پہ نہیں آئی۔ سارے محلے میں پتہ کیا تو اس ڈائن کے پاس چھپی بیٹھی تھی، جس نے نہ اپنا گھر بسایا نہ کسی اور کا بسنے دیتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو ساتھ لیا کہ چلو یہاں نہیں رکنے دوں گی، تمہارا اپنا گھر ہے، وہاں جو مرضی ہو، بھلا میں تمہیں کیوں نکالوں تمہارے گھر سے؟ تو اس نے جہان بھر کی گندی گالیاں مجھے دی، طرح طرح کے الزامات مجھ پہ لگائے۔ میں نے نظر انداز کر کے اپنی ساس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس نے میری پوری بازو مڑوڑ کے رکھ دی۔ درد سے جان نکل رہی ہے، بھلا یہ صلہ ملتا ہے اچھائی کا؟ بس بہویں ہی بری ہوتی ہیں، ساسوں کا کیا، وہ زمانے بھر کی اچھی ہو گئیں کیا؟ وہ اونچا اونچا روتے ہوئے اپنے مڑے ہوئے بازو پر کپڑا باندھے ایک ایک عورت کو الگ سے ساری داستان سنا رہی تھی، جبکہ میں اور شریفہ دور بچھی چارپائی پر اس کی باتیں سنتی جا رہی تھیں۔ عورتیں اس سے ازراہ ہمدردی جملے بولتی اور ہم دونوں پر افسوس کرتے ہوئے جاتی جا رہی تھیں۔ میں نے کنکھیوں سے شریفہ کو دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی پہلے والی حالت جو مجھے ڈرانے کا سبب بنی تھی وہ اب بالکل درست ہو چکی تھی۔ مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک طرح سے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو کم از کم میرا ساتھ دینے کو کوئی تو موجود ہے۔ دوپہر تک جب میری بہو نے سب کو یہ باتیں سنا کر اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال لی، تب تک وہ ہڈی جوڑ کے پاس نہیں گئی۔ وہ بھی محلے کی ہی ایک عورت اسے کھینچ تان کر لے گئی۔ اس کے جاتے ہی شریفہ کے گھر میں یک گونا سکون اتر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا جب وہ اتنا برا بول رہی تھی؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، بس میرا دماغ گھوم گیا تھا، اتنا برا مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگا۔ تب بھی جب لوگوں نے مجھے بے اولادی کے طعنے دیے، منحوس ماری کہا، کبھی ایسا نہیں لگا، لیکن اس کے وہ جملے میرے اندر آگ سلگا گئے۔ پتہ ہے خالہ آپ کو، مجھے بہت برا لگا تو میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش اس کا بازو توڑ دوں جس سے اس نے آپ کو تھام رکھا ہے، اور اگلے ہی پل اس کا بازو ٹوٹ کر پورا کا پورا مڑ گیا۔ اس وقت میرے اندر ٹھنڈی سی پھوار پڑی اور مجھے سکون آ گیا۔
اب جب وہ بیٹھی پورے محلے کو اپنی شرافت کے قصے سنا رہی تھی، مجھے تب بھی غصہ نہیں چڑھا، بلکہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کٹنی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، بلکہ اس کی تو گردن بھی مڑ جانی چاہیے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے شریفہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا وہ سیاہ برقعے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شریفہ خود ہے۔ صرف خیال ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کا پورا وجود اس سیاہ برقعے والی میں تبدیل ہو گیا تو میں اچھل کر چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی چارپائی سے اٹھی تو وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ سیاہ برقع غائب تھا اور اس کی جگہ شریفہ بیٹھی تھی۔ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پورا دن ہو چکا تھا، مجھے رات والا سارا قصہ اس ہنگامے میں بھول گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے اس خیال کے ساتھ ہی سب کچھ دوبارہ سے دماغ میں چلنے لگا، یعنی وہ رات والا سارا کچھ مجھے شریفہ سے جڑا ہوا محسوس ہوا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا شریفہ انسان ہی ہے نا؟ ابھی میں اسے دیکھتے ہوئے یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شریفہ نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسی میری بات سن کر اس نے جواب دیا ہو۔ میں چونک گئی، میرا جسم کانپنے لگا اور ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ میرے دل کی باتیں سن پا رہی ہے۔ ہنسنے کے بعد وہ کچھ دیر بولی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، خیریت ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ اپنی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے بولی، ویسے ہی خالہ تمہاری بہو پہ ہنسی آ رہی ہے، خود بھی ذلیل ہوئی، ہمیں بھی ذلیل کرنے کے چکروں میں۔ اتنا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی سادگی تھی کہ وہم جو ابھی پہلے سوچا تھا وہ صرف میرا خیال تھا، جبکہ شریفہ کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے شریفہ سے گھر جانے کی بات کی تو اس نے صاف منع کر دیا کہ ابھی سوچنا بھی مت، ویسے بھی خالہ آپ کی بہو پوری محلے میں چغلیاں کرتی پھر رہی ہے، گھر واپس چلی گئی تو اور باتیں کرے گی۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی۔ میں نے ایک رات مزید رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت مجھے گزشتہ رات کے واقعات یاد آئے تو سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آج رات بھی میرے ساتھ یہی سب ہوگا؟ اگر ایسا واقعی ہوا تو، لیکن پھر خیال گزرا کہ جو ہوا بس وہم تھا، بھلا حقیقت میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ شریفہ نے ہی کھانا وغیرہ بنایا۔ ایک بات تھی کہ شریفہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ اس روز اس نے آلو پالک بنایا تھا۔ میں نے ترکیب پوچھی تو بالکل وہی تھی جیسے میں بناتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بستر بچھا دیے اور وہ چائے بنانے لگی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا مکمل طور پہ نہیں پھیلا تھا۔ میں نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے شریفہ کو پوچھا کہ کیا چھت پہ جانے کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے خالہ، چھت پر دیکھا ہے کیا کسی کو؟ اس کے انداز میں کھوج تھی۔ میں نے شریفہ کو دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، کل ایک برقع پوش کو دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا سر نفی میں ہل گیا اور میں نے بات بدل دی۔ میری بات بدلتے ہی وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ ہم لوگ کمرے میں جانے لگے تو شریفہ نے مجھے ایک مزید رضائی تھمائی اور کہا، رات کو خالہ بڑی ٹھنڈ تھی، مجھے یقین ہے آپ کو بھی لگ رہی ہوگی، تو آج اسے اوڑھ لینا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، ٹھنڈ تو واقعی بہت زیادہ تھی۔ اس نے رضائی تھماتے ہوئے جب ہاتھ آگے کیا تو مجھے وہم لگا کہ اس کے ہاتھ پہ لگا زخم کا نشان میں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ وہ نشان گہرا سیاہ تھا، جیسے بہت پہلے لگا ہو اور مندمل نہ ہوا ہو۔ میں اس کے نشان کو ٹک ٹک ہی باندھے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر بولی، کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو کیا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ وہ چمک بہت تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکیں تو ساتھ ہی وہ چمک بھی معدوم ہو گئی۔ میں نے سر جھٹک کر کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس یہ نشان دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، خالہ کل سے یہاں آئی ہو، آپ نے تو کتنی مرتبہ یہ نشان دیکھا ہوگا، پھر دیکھا دیکھا کیوں نہیں لگے گا؟ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا جیسے رات والی برقع پوش کے ہاتھ پر بھی بالکل ایسا ہی نشان تھا۔ حالانکہ رات کی تاریکی میں سب کچھ بہت مشکل سے دکھائی دے رہا تھا، پھر نہ جانے کیوں مجھے یہ وہم ہو رہا تھا، حالانکہ میں اس بات کے بارے میں پوری یقین بھی نہیں تھی۔ خیر، رات ہونے لگی تو میں عشاء پڑھ کر کمرے میں آ گئی۔ شریفہ بھی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک جگ پانی کا میرے سرہانے رکھ دیا تو میرے دل سے اس بچی کے لیے دعائیں نکلیں۔ میں ابھی دعائیں دے کر ہٹی ہی تھی جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، خالہ آپ کی یہی بات تو دل کو لگتی ہے، دعائیں دینے میں کنجوسی نہیں کرتی آپ۔ میں نے حیرانی سے کہا، تمہیں کیسے پتا میں دعائیں دے رہی تھی؟ حالانکہ میں نے دل ہی دل میں دی تھی۔
پھر کیسے تمہارے کانوں تک پہنچ گئی؟ اس بات پر وہ بہت زیادہ ہنستے ہوئے بولی، یہی تو دعاؤں کی خاصیت ہے، جس کے لیے دل سے نکلتی ہیں اس کے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہیں۔ ویسے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور چمک دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ مقدروں میں دعائیں لکھی جا رہی ہیں۔ چلیں اب لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں، کل خیال ہی نہیں رہا، ساری رات درد سے گزاری آپ نے۔ شریفہ کی اس بات نے مجھے پھر سے چونکا دیا۔ بھلا اسے کیسے پتا کہ میرا جسم دکھ رہا تھا، جبکہ میں نے کوئی ہائے وائے بھی نہیں کی تھی۔ وہ تو ساری رات میں 2 مرتبہ اٹھی تھی صرف، اور وہ بھی گہری نیند میں رہی، ہلکے خراٹوں کے ساتھ۔ میری نہ کرنے کے باوجود اس نے مجھے دبا دیا، پھر میری ٹانگیں دبانے لگی۔ جیسے جیسے مجھے دباتی جا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ ہڈیوں تک سے درد ختم ہو گیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد مجھے کوئی ایسے محبت سے دبا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، اور دل نے خواہش کی کہ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو ایسے ہی خیال کرتی میرا۔ میرے آنسو دیکھ کر شریفہ نے تڑپ کے مجھے دیکھا، بولی خالہ کیوں پریشان ہوتی ہوں، میں ہوں نا، مجھ سے اپنا دکھ کہا کرو، میں بھی اکیلی ہوں، میرے بھی بڑے دکھ ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ اس نے پیار سے میرا ماتھا چوما تو مجھے کرنٹ سا لگا، پتہ نہیں کیوں مجھے ماتھا چومتے ہوئے وہ بہت عجیب لگی، بالکل اجنبی، جیسے میں اسے نہیں جانتی۔ وہ ہے کون، اس کا رہن سہن کیا ہے، میں کسی بات سے بھی واقف نہیں تھی۔ میں جیسے ہی پیچھے ہوئی تو مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہم ہوا کہ وہ شریفہ نہیں ہے بلکہ وہی برقع پوش ہے۔ میں نے چیخ کر اسے خود سے دور کیا تو وہ حیرانی سے بولی خالہ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ شریفہ ہی تھی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا، پتہ نہیں یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں چلا، ایسے ہی بھیانک سا کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ بیٹھی، مگر وہ برا منائے بغیر دوبارہ میرے پاس آئی، مجھے بڑے پیاس سے چارپائی پر لٹا کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ مجھے سکون آنے لگا تو وہ دھیرے سے بولی خالہ بس اب تم میرے ساتھ رہنا، ہم دونوں یہاں سے دور چلے جائیں گے، میرا بھی کوئی نہیں ہے، آپ بھی اکیلی ہو، جانتی ہو نا، صرف بچے نہ ہونے پر میرے شوہر نے مجھے فقط گھر سے ہی نہیں بلکہ اپنے قبیلے سے بھی نکال دیا تھا۔ میں چپ چاپ لیٹی اس کی کہانی سننے میں مگن تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب کے نشانات بڑے واضح اور پڑھے جا سکتے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بہت خوش ہوئی، پھر شب بخیر کہتی اپنی چارپائی پہ چلی گئی۔ میری کہانی بھی اس جیسی ہی تھی تقریباً۔ پرویز میرا بیٹا تھا لیکن سوتیلا۔ میرے شوہر نے دوسری شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ البتہ مجھے گھر اور علاقے سے تو نہیں نکالا تھا، لیکن مجھے اپنی دوسری بیوی کی ملازمہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا پرویز۔ میری سوتن جہاں تک ممکن ہوتا میرے ساتھ ناروا سلوک کرتی۔ اس نے کبھی بھی مجھے انسان نہیں سمجھا تھا، اور شوہر نے بھی دوسری شادی کے بعد مجھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں سارا دن اپنی سوتیلی اولاد کو پالتی۔ پرویز بڑا ہوتا گیا تو اس نے جو کچھ گھر میں ہوتے دیکھا تھا وہی سلوک میرے ساتھ کرنے لگا۔ مجھے ماں کم اور نوکرانی کا درجہ زیادہ دیتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد وہ اپنے گھر سے الگ ہو گیا اور نیا گھر لے لیا، مگر اس نے بچپن سے اپنے سارے کام مجھ سے کروائے تھے، تو شادی کے بعد الگ ہوتے وقت بھی مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری سوتن یا شوہر کو کیا پرواہ ہونی تھی، میں تو ویسے ہی ان کے دل و دماغ میں کھٹکتی تھی، تو چپ چاپ چلی آئی۔ پرویز کا برا رویہ دیکھ کر میری بہو نے بھی وہی سب کچھ دہرانا شروع کر دیا۔ پہلے یہ سب کچھ بہت کم درجے پر تھا، لیکن جب سے پرویز کو باہر نوکری ملی تھی تو اس کی بیوی کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ وہ پڑھی لکھی جاہل تھی۔ اس دن بھی اس نے مجھے مار کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ پہلے بھی اکثر ایسا کرتی تھی، گھر سے نکال دیتی تھی۔ میں باہر کھڑی ہو جاتی تو پھر کچھ دیر بعد اپنے بچے کو بھیج کر مجھے واپس اندر بلوا لیتی، لیکن اس روز میں 3 گھنٹے باہر کھڑی رہی، اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ پھر شریفہ مجھے اپنے گھر لے آئی تو بہو کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ تبھی وہ صبح کے وقت اتنا بڑا تماشا لگا کر گئی تھی۔ مجھے حیرت محلے والوں پر تھی، وہ ساری حقیقت سے واقف تھے، لیکن صرف چسکے اٹھانے کی خاطر میری بہو کی چرب زبانی سنتے ہوئے مجھے برا بھلا کہتے جا رہے تھے۔ میں نے یہ سب سوچتے ہوئے ایک نظر شریفہ پر ڈالی تو اس پر بڑا پیار آیا۔ کتنی اچھی تھی وہ، اور کتنا برا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ محلے میں وہ واحد عورت تھی جس نے ہر کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، چاہے وہ پیسوں سے ہو یا کوئی کام کرنے میں۔ وہ ہمیشہ وقت پر پہنچ کر ہر ایک کی مشکل حل کر دیتی تھی۔
اور اسی طرح میرے لیے بھی وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی یہ سب کچھ سوچتی چلی جا رہی تھی جب پچھلی رات کی طرح ایک مرتبہ پھر سے اپنے نام کی پکار میرے کان میں پڑی۔ کوئی بہت ہی دھیمی آواز میں مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے شریفہ کو دیکھا مگر وہ سو رہی تھی۔ جلدی سے چپل پہن کر باہر آئی تو بالکل کل کی طرح کوئی چھت پر برقع اوڑھے کھڑا میرا انتظار تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر زیر لب زبیدہ دہرایا تو میں نے خوف کھائے بغیر پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں ستا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ چپ کر گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا تاکہ میں اسے تھام سکوں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ہاتھ چھت سے نیچے کیسے آ سکتا ہے۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ہاتھ لمبا ہونا شروع ہو گیا، اتنا لمبا کہ بالکل میرے چہرے کے قریب پہنچ گیا۔ تو میں نے زوردار چیخ مار کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس شریفہ کھڑی مسلسل پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے خالہ، ٹھیک تو ہو؟ کیا دیکھ لیا خواب میں؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کے الفاظ سن کر میں نے تھوڑی ہمت جتاتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شریفہ بالکل میرے سر کے قریب سرخ آنکھوں سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تو جان میں جان آئی۔ میں کمرے میں بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کھڑی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ محض میرا تصور تھا۔ میں نے یوں ہی اچانک شریفہ کے ہاتھ پر نگاہ دوڑائی تو میرے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی، کیونکہ اس کے ہاتھ پر وہی گہرا سیاہ نشان تھا جو میں نے اس بڑھتے ہوئے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ تو مجھے اس نشان کا صرف دھوکہ ہوا تھا، لیکن دوسری مرتبہ میرے تصور میں وہ ہاتھ بڑا واضح تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس پر اور شریفہ کے ہاتھ پر بنا گہرا سیاہ نشان بالکل ایک جیسا تھا، کوئی فرق نہیں تھا، مزید یہ کہ انگلیوں کی بناوٹ بھی ایک جیسی تھی۔ شریفہ مجھے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی تو میں اچھل کر اس سے پیچھے ہو گئی، سختی سے اسے منع بھی کر دیا کہ میرے قریب مت آنا۔ وہ بیچاری مجھے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی، کیا ہوا خالہ، ایسی کیا قیامت آ گئی، ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہے تمہارا وہ برقع؟ میں جانتی ہوں وہ تم ہی ہو، تم چھپتی ہو، جو نظر آتی ہو وہ بالکل بھی نہیں ہو۔ مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل ہی بدلے ہوئے تھے، وہ میری بات جیسے سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک گلاس پانی کا مجھے تھمایا جو میں غٹا غٹ پی گئی۔ وہ پانی پیتے ہی میری سانس بحال ہوئے تو نرمی سے بولی، خالہ آدھی رات کو کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ میں نے اس کی شکل دیکھی تو وہاں معصومیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چپ کر گئی اور جا کے بستر پر دراز ہو گئی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں یہ سب کیا چل رہا تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ میرا وہم و گمان تھا تو ایک ہی طرح کا وہم 2 مرتبہ کیوں ہوا؟ میں اپنے بستر پر لیٹی کافی دیر الجھتی رہی۔ ایک مرتبہ شریفہ کو دیکھا تو وہ بھی سو رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خیال آیا جسے میں پورا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر دھیرے سے چلتی ہوئی دوسری جانب پڑی شریفہ کی چارپائی کے بالکل قریب چلی گئی۔ وہ بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر میں نے ایک ایک چہرے کا نقش غور سے دیکھا تو وہ مجھے اپنے بہت ہی قریب محسوس ہوئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں پھیرنا چاہا تو میرا ہاتھ سن ہو گیا، مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ کی محسوس کرنے کی ساری حصیں مٹ چکی تھیں، مگر میں گھبرائے بغیر اپنے ہاتھ کو پہلو میں گرائے تھوڑا سا نیچے جھکی اور شریفہ کے کان کے قریب ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ میں جانتی ہوں جو تم دکھائی دے رہی ہو وہ نہیں ہو، یا اس بچی میں چھپی بیٹھی ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ یہ بات کرتے ہی مجھے دھوئیں کی بہت زیادہ اور تلخ بو محسوس ہونے لگی، جیسے میرے قریب کچھ جل رہا ہو، مگر میں ہمت ہارے بغیر وہیں جمی کھڑی رہی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا، کون ہو تم؟ یہ پوچھتے ہی شریفہ کے چہرے کو دیکھا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، ان میں کوئی پتلی نہیں تھی، گہرا لال رنگ پوری آنکھ کی جگہ دکھائی دے رہا تھا۔ خون آشام آنکھیں شاید انہی آنکھوں کو کہتے ہیں جو اس وقت شریفہ کی تھی۔ میرا دل زور زور سے کانپنے لگا، مگر میں اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی کہ اب یا کبھی نہیں۔ وہ آنکھیں کھولتے ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے اور اس کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اچانک سے میں پیچھے کو ہوئی اور اڑتی ہوئی اپنی چارپائی پر جا بیٹھی، ایسے جیسے مجھے کسی نے پیچھے سے کھینچ کر بٹھایا ہو۔ میں جیسے ہی چارپائی پر بیٹھی اپنی پوری قوت لگا کر بولی، کون ہو تم؟
और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? उसने मुझे यक टुक निगाहों से देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया, जो देखते ही देखते लंबा होने लगा, और फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, क्योंकि मुझ पर भी जुल्म हुआ था, मैं भी किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। मैं एक बहुत बड़े कबीले की जिनजादी थी, सरदार की बेटी थी। मेरा ब्याह दूसरे कबीले के सरदार के साथ हुआ था, लेकिन मेरी कोख खाली थी, तो उसने मुझे ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि कबीले से भी दर बदर कर दिया। मेरे अपने वालिदैन ने मुझे नहीं अपनाया, तो मैं इंसानों का रूप लेकर दर दर भटकने लगी। फिर यहाँ एक लड़की रहती थी, शरीफा। एक रोज़ ऐसे ही पड़े पड़े मर गई। तब मैं उस दरख्त पर रहती थी, तो उसकी मैयत को दफना कर मैंने उसका रूप धार लिया, और तब से यहाँ पर मौजूद हर दुखी शख्स की मदद करने का बेड़ा उठा लिया। मुझे याद आया, शरीफा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी हमेशा आए दिन मोहल्ले में किसी न किसी के साथ तकरार रहती थी, लेकिन ये जिनजादी जब हवाला दे रही थी, उसके बाद से मोहल्ले में एकदम सुकून हो गया था। वो शरीफा जो लड़ने मरने को तैयार रहती थी, अब मदद करने के बहाने ढूंढती थी, जिस पर मोहल्ले वाले भी हैरान हुए थे। लेकिन अब तो सबको इस अच्छी वाली शरीफा की आदत हो गई थी। मैंने धीरे से पूछा कि मुझसे क्या चाहती हो तुम? तो वो नरमी से बोली कि कुछ भी नहीं, बहुत साल हो गए अपनी शनाख्त छुपा कर जीते हुए। अब मुझे भी कोई साथी चाहिए जो मेरी हकीकत से वाकिफ़ हो, जिसे मैं अपना कह सकूं। और आपको मैंने वाकई खाला समझा है। आप भी मेरी तरह दुखों की मारी हुई हो। मैं चाहती हूँ मेरे साथ रहो। उसके अल्फाजों में एक इल्तिजा थी। मैंने खुद पर गौर किया तो मुझे उससे कोई भी डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई। इस बात को 6 साल हो गए हैं, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। उस दिन के बाद से शरीफा ने मुझे कभी भी डराने की कोशिश नहीं की, और ना ही मुझे कभी उससे खौफ महसूस हुआ।